الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والدین کریمین خیر الورا والدین کریمین خیر الورا لخت دل مصطفیٰ سیدات النساء طفل حیدر حسین و حسن مجتبہ خاندان رسالت پہ بے حد سلام خاندان رسالت پہ بے حد سلام خاندان رسالت پہ بے حد سلام ہم سب مل کر نبیوں کے سردار امت کے غمخوار شب اسرا کے دلہا نازش عیسیٰ و موسیٰ مختار کل بہار کل قرار کل مولا کل آقا کل داتا کل نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم جان کائنات فرحت کائنات مولا کائنات شمس الضحا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حدیث پاک کے مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا پسند ہے۔ لجپال آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پہ درود پاک پڑھے اللہ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ تو آقا کریم کی پسند اول سے لے کے آخر تک تمامی ہوا مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا فاطمہ الزہرا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی کس ہے مختصر۔ حضرات کرام آج کے دورانی وجدانی عرفانی مذہبی دینی محفل پاک جو کہ اس سال 29ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ دستار فضیلت حفاظ کرام انعقاد پذیر ہے، جو کہ زیر نگران شخصیت استاد محترم حد عظیم شخصیت قبلہ قاری محمد رفیق صاحب، پیر عبدالستار نورانی صاحب، قاری عبدالحفیظ اتاری صاحب، آپ کے زیر نگرانی اس سالانہ محفل پاک کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج بھی اس جامع مسجد عثمانیہ رضویہ میں اس پیاری محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، جس کا باقاعدہ آغاز ابھی اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی نورانی آیات سے ہوگا۔ اس کے بعد ملک پاکستان کے نامور سراخان رسول سرکار مدینہ کے حضور عشق و محبت کے پھول نچھاور کریں گے، جبکہ خطاب کے لیے بہت جلد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم شوکت سیفی صاحب دامت برکات علیہ آپ کا نورانی بیان سننے کو ملے گا، اور پھر انشاءاللہ جیسا کہ دستار فضیلت کے حوالے سے حفاظ کرام کے سروں پہ انشاءاللہ تاج بھی سجائے جائیں گے مشیر محبت والے۔ تو میں آج کی اس پیاری محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے نہایت ادب سے گزارش کروں گا استاذ القرہ حفاظ القرہ میری براد ہمارے درمیان زینت القرہ فخر القرہ شمس القرہ جناب محترم وکیل اللہ قاری محمد رفیق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نہایت ادب سے گزارش کروں قبلہ قاری صاحب سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی نورانی آیات سے آج کی سالانہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کیجیے گا۔ ہمارے درمیان ہمارے نہایت ہی واجب احترام واجب التعظیم عزت ماں میری براد استاذ القرہ حفاظ استاذ الحفاظ زند القرہ شمس القرہ جناب قبلہ قاری محمد رفیق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی نورانی آیات سے آج کی اس سالانہ پیاری محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء صدق الله العظيم.
انتہائی محترم شخصیت ہمارے جناب قبلہ قاری محمد رفیق صاحب، اللہ رب العزت کی پاک کتاب کی نورانی آیات سے آج کی سے سالانہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے، اور یقیناً وہ لا رہے بے مثال کتاب ایسی کہ جس کتاب کی مثال کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور جن آیات کا انہوں نے انتخاب کیا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے اللہ نے ہمیں کس کس نعمت سے نوازا، ہم شمار کرنا چاہیں، گنتی کرنا چاہیں تو شمار کر نہیں سکتے۔ میرے اللہ نے اگر دیکھیں کس کس نعمت سے نوازا، ہم شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ ہمیں ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے میرے مالک نے کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے ہاتھ نہیں اس سے پوچھے اس کی قدر، چلنے کے لیے ٹانگیں دی جس کی ٹانگیں نہیں اس سے قدر پوچھئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں کس کس نعمت کا شکر ادا کروں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سب سے بڑھ کے جان سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں پیدا کیا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج اس پیارے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہمارے قبلہ قاری محمد رفیق صاحب نے نورانی آیات سے کیا۔ ہم دعا کریں گے مالک ان کے علم میں، عمل میں، جان میں، رزق میں، عزت میں، عمر میں مالک مزید برکت عطا فرمائے۔ میں آج اس پیارے محفل پاک میں آگے بڑھنا چاہوں گا، لیکن آپ کی موجودگی کا سہارا لیتے ہوئے ذرا محبت کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج نعرہ ختم نبوت، تاج نعرہ ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت کرام کی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، دل مقامی رسول ہو جائے، دل مقامی رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، چھیڑ کو ذکر سرکار دو عالم رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ سرکاری مدینہ کی حضور عشق و محبت کے پھول اچھالت کرنے کے لیے جناب محترم قبلہ قاری محمد عمر فاروق رضوی صاحب آپ سے بس التجا ہے کہ آپ سرکاری مدینہ کی حضور عشق و محبت کے پھول اچھالت کیجئے۔ تمامی ہوا محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ
وہاں مجھے کو ملتی ہے جزائیں بھی بنائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو اور میرے آقا کی ولادت پر ہوئے صدقوں عطابے پہ میرے آقا کی ولادت پر ہوئے صدقوں عطابے پہ اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ملادت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو اور نمازی سے قربان کر کے کی ہستی پر نمازی سے کو قربان کر کے کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں نبوت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ انتہائی محترم پیاری شخصیت قاری محمد عمر فاروق رضوی صاحب جنہوں نے عشق و محبت کو خون نچھاور کیے اور ان کے کلام پڑھنے کے دوران ہمارے درمیان گلشن سادات کے بہتے ہوئے پھول میری براد قبلہ سید ممتاز حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے دل کی عطا گرمیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں میں بلا تاخیر ہمارے درمیان جو حکم ہے قبلہ قاری صاحب کا کہ چند اشعار کے لیے جناب محمد فیض الحسن صاحب آپ سے نہایت ادب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیے گا اور چند اشعار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کیجیے گا پھر انشاءاللہ ہم آگے مزید پڑھتے جائیں گے درود پاک سب مل کے پڑھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ
علیک یا حبیب اللہ. آپ کی تعداد اتنی کم ہی نہیں ہے مجھے سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی ولادت باعث کا مہینہ ہے تو اسی حوالہ سے چند شعر. لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے. سبحان اللہ کہہ دو یار, ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ. لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے. لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے. لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے. ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے. ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے. ایک دو جوڑے کٹا دو میرے پاس, ایک کو بڑے کم. ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے. سرکار بڑے سونے نے. لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے. سونیا بچوں سونیا تیری ہو گئی بلے بلے. سونیا بچوں سونیا تیری ہو گئی بلے بلے. سونے جگ وچ آئے ہزاراں ہر تیرے تو تھلے. ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے. ویکھو ویکھو میرے. حلیمہ تک لیندی سی, حلیمہ رج جاندی سی. ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے. سرکار بڑے سونے نے. لب بڑے سونے. اپنا بنائی جاندے آقا جنو جنو ویکھ دے. سبحان اللہ بولیے تو اور کہہ دو سبحان اللہ. اپنا بنائی جاندے آقا جنو جنو ویکھ دے. او سونے دیاں نینا والے وال بڑے سونے نے. سونے دیاں نینا والے وال بڑے سونے نے. سونے دیاں نینا والے کیویں خوب آقا دیاں اکھیاں نے.
دیوانے اسی یاراں دے غلام آل بڑی سونی تیرے یار بڑے سونے نے آقال بڑی سونی تیرے یار بڑے سونے نے آنکھیں فاروق نے سواری بڑی سونی سرکار اپنے دوواں شہزادیاں نوں کندھیاں تے بٹھا کے تشریف لے رہے سن اگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے وہ ویکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ سواری بڑی سونی شیر سنو آپ نے کوئی جواب کی فرمایا آنکھیں فاروق نے سواری بڑی سونی تے سونے فرمایا اے سوار بڑے سونے نے سونے فرمایا اے سوار بڑے سونے نے آخری شعر میری حاضری دار جنان حضور دیاں اتلیاں نو چومیا جنان حضور دیاں اتلیاں نو چومیا انج نہیں کہہ لو جنان حضور دیاں اتلیاں نو چومیا جنان حضور دیاں قدماں نو چومیا او گلیاں نے سونیاں بازار بڑے سونے نے او گلیاں نے سونیاں بازار بڑے سونے نے بازار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے نے آج کی اس پیاری محفل پاک میں ہم ابھی انشاءاللہ نورانی آیات کی جانب مزید پڑھنا چاہیں گے لیکن ذرا بیٹھنے کا ثبوت دیجیے گا نعرہ رسالت ایدھر ادھر بابا جبلند نعرہ رسالت نعرہ رسالت قرآن پاک جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں یقین ہی یقین ہے اس کتاب میں سب کچھ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے اس کا آغاز نہیں کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں واقعات ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں داستانیں ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں نبیوں کے قصے ہیں ہے تو سب کچھ مگر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے اس کا آغاز نہیں کیا بلکہ اس بات سے آغاز کیا کہ لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں یقین ہی یقین ہے ارے بھیا جس کتاب میں شک نہیں تو جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہمارے جان سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آقا پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے وہ آقا تو بے مثال آقا ہے لیکن یاد رہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے دل پر قرآن نازل کیا قرآن نازل کرنے والے نے دو کام کیے ایک تو قرآن نازل کیا دوسرا محبوب کے دل پر نازل کیا اب چاہے جیسا بھی کہہ لیں ایک قرآن ہے ایک حاصل قرآن ہے ایک وہ جو اترا ایک وہ جس پر اترا ہے وہ بھی لاجواب ہے یہ بھی لاجواب ہے وہ بھی مثال ہے یہ بھی بے مثال ہے وہ بھی لا عیب ہے یہ بھی لا عیب فرق ہے تو کیا وہ قرآن سامت یہ قرآن ناطق وہ قرآن چپ چاپ یہ قرآن بولتا ہوا وہ قرآن ٹھہرا ہوا یہ قرآن چلتا پھرتا وہ قرآن الفاظ یہ قرآن معنی وہ قرآن کلایا یہ قرآن تشریح وہ قرآن لباس کاغذ میں یہ قرآن لباس بشر میں اس کی سطریں کالی اس کی زلفیں کالی اس کی سطریں کالی اس کی زلفیں کالی اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے
اس کی تلاوت کرنے والا قاری بنتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے والا صحابی رسول بنتا ہے. سبحان اللہ. بابا بلند کیا سبحان اللہ. قرآن پاک پڑھنے والا اگر کوئی قرآن دل سے پڑھے, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برائیاں مالک اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. جو قرآن دل سے پڑھے, اگر کوئی ماں قرآن دل سے پڑھے تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک ایسا بیٹا ہوتا ہے, ایسا بیٹا. پہلے دن قاری صاحب کے پاس پڑھنے جاتے ہیں, کل سے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ عبد القادر جیلانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے پہلا پارہ سنانا شروع کر دیتے ہیں. قاری صاحب حیران ہے, میں نے بھی پہلے بسم اللہ پڑھنے کو کہا, یہ پہلا پارہ مجھے سنا رہا ہے. ارے بھیا پہلا پارہ نہیں, دوسرا پارہ بھی سنا دیا, تیسرا بھی سنا دیا, 5 8 10 15 کم و بیش 18 پارے پہلے دن شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک اپنے استاد محترم کو سناتے ہیں. تو قاری صاحب سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ کہاں سے یاد کیا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے, وہ روزانہ ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی ہے, میں نے صرف ان کے وہ پارے یاد کر لیے. بولا ماں ہو تو ایسی, ماں ہو تو ایسی. ماں قرآن دل سے پڑھے بیٹا داتا علی حجویری جیسا ہوتا ہے. ماں قرآن دل سے پڑھے بیٹا بابا فرید الدین کے لیے شکر جیسا ہوتا ہے. ماں قرآن دل سے پڑھے بیٹا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا ہوتا ہے. ماں قرآن دل سے پڑھے بیٹا سلطان باہو جیسا ہوتا ہے. ماں قرآن دل سے پڑھے بیٹا پیر مہر علی شاہ جیسا بیٹا ہوتا ہے. ماں قرآن دل سے پڑھے بیٹا شاہ امام احمد رضا خان جیسا بیٹا ہوتا ہے. ماں قرآن دل سے پڑھے بیٹا محترم اعظم پاکستان مولانا سردار احمد جیسا بیٹا ہوتا ہے. ماں قرآن دل سے پڑھے بیٹا مفتی محمد امین نقشبندی جیسا ہوتا ہے. ارے بہن کوئی کم نہیں, ارے بہن کوئی کم نہیں. اگر کوئی بہن قرآن دل سے پڑھے بھائی امیر مومنین سیدنا عمر فاروق جیسا بھائی ہوتا ہے. لیکن ماں, کس کی ماں؟ میرے کریم آقا کی لاڈلی بیٹی تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسا قرآن پڑھا, ایسا قرآن پڑھا. بیٹا حسن اور حسین, ایسا حسین کہ سر انور کٹا ہے, نیزے کی لو پہ ہے. قرآن کی تلاوت تب بھی جاری ہے, قرآن کی تلاوت تب بھی جاری ہے. لیکن یاد رہے ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے, ماں شریف ہو بیٹا شریف ہوتا ہے, ماں دلیر ہو بیٹا دلیر ہوتا ہے, ماں بزدل ہو بیٹا بزدل ہوتا ہے, ماں بہادر ہو بیٹا بہادر ہوتا ہے, ماں شیر بھی ہو بیٹا شیر ہوتا ہے. شیر بھی مالا شیر کو نہیں کھڑا کہڑا اگلا مسئلہ سوچ کے بولنے کا سبحان اللہ. ماں شیر بھی ہو بیٹا شیر ہوتا ہے, ماں فاطمہ ہو بیٹا حسن و حسین ہوتا ہے. بیٹا حسن و حسین ہوتا ہے. وہ حسین بادشاہ کے سر انور کٹا ہے, نیزے کی نوک ہے, قرآن کی تلاوت تب بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے. ہمیں تو بے شمار سہولیات ہیں, مساجد میں اے سی بھی لگے ہیں, یقیناً گھر میں بھی ہے, سکول ہے, مسجد میں بھی سکول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن میں کم از کم ایک بار قرآن پاک کھول کے پڑھنے کے لیے ہماری عادت بن جائے, تو دن میں 5 نمازیں فرض ہے مالک وہ بھی ادا کرنے والا بنائے. ہمارے درمیان قرآن پاک کی قرآن آیات کے لیے ایک ایسا قاری موجود ہے جس سے آپ سنیں گے تو آپ کا دل یہ چاہے گا کہ ہم تلاوت سماعت کرتے رہیں اور محفل پاک آگے بڑھتی رہے. ہمارے درمیان بین الاقوامی شہرت کے حامل جناب قبلہ قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کی شاگردوں میں بڑا پیارا نام رکھنے والے, انتہائی محترم, انتہائی پیارا پڑھنے والے, میری بات زند القرآن, فخر القرآن, شمس القرآن, سلطان القرآن جناب قاری محمد عمران سیالی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیے گا اور اللہ تعالیٰ کی پاک تعظیم اور نورانیت سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کیجیے گا. جناب محترم قاری محمد عمران سیالی صاحب, صلو علی الحبیب. جتنے دوست احباب محفل پاک میں شریک ہوئے, سب کا شریک ہونا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے لیے
اسمرتی ہے۔ اپنے استاد گرامی حافظ قاری عبدالحفیظ قاری صاحب سید اشرف ہو، آپ کے سامنے لا ریب بے عیب بے نسبت بے مثال قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کریم استاد گرامی کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ قاری محمد رفیق صاحب کی دشت ہو، اللہ آپ کے بھی علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں، مال جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کو سجانے میں جن احباب نے تعاون کیا، مالک کریم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس طرح انہوں نے ساز گرامی نے ان کے دوست احباب نے حضور کا جشن سجایا، حضور کا ذکر کی محفل سجائی۔ اللہ کریم اس گرامی کے دلوں کو اور پروں کو بھی سجا دے۔ تو باواز بلند ایک مرتبہ سارے احباب کریم آقا خاتم النبیین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر نبی علیہ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حسن المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان
وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
سلام علیکم. انتہائی محترم پیاری شخصیت جناب قاری عمران صاحبی صاحب اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی نورانی حیات سے آج کی اس پیاری محفل پاک کا باقاعدہ آغاز مزید عشاقان رسول کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. حضرات گرامی، اگر میں بلا تاخیر اگلی شخصیتی جانے بڑھنا چاہوں گا اس ثنا خالص کو پیش کروں گا جس کا تعلق شہر فیصل آباد ہی سے بلکہ اسی علاقہ سے، لیکن پاکستان بھر میں ہی میرے مالک نے بے شمار عزت پاکستان میں بھی اور جب انڈیا میں ہی حاضری کے حوالے سے جاتے ہیں تو یقیناً وہاں بھی مالک بھی اتنا اس کو نوازتا ہے. ہمارے درمیان ایسی شخصیات کے حوالے سے کہ جب سرکار کے میلاد کے سٹیج پہ جاتے ہیں تو انتہائی میٹھا پڑھنے والے، انتہائی پیارا پڑھنے والے، انتہائی اچھی آواز کے مالک ہمارے درمیان موسیقی خان رسول، حد کی نزدیک شخصیت جنہیں احباب نے پہلے بھی بارہا سن رکھا ہے اور ہر بار سننے کے بعد بھی یہ چاہتا ہے کہ بار بار سنا جائے. میری مراد ہمارے درمیان جناب محترم میاں محمد طاہر محمود صابری صاحب سے ہے. میں ملتمس ہوں کہ آپ بائک پر تشریف لائیں اور سرکار مدینہ کے حضور عشق و محبت کے پھول نشان کریں. جناب محترم میاں محمد طاہر محمود صابری صاحب تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا سرور عالم کی محفل کو سجاتے ہیں وہ لوگ غلاموں نے نام اپنا لکھا ہے. وہ سرور عالم کی محفل کو سجاتے ہیں وہ لوگ غلاموں میں نام اپنا لکھاتے اور بدبار نہیں آتے سرکار کی محفل میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جی سرکار بلاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنی مراحل سے گزر جاتی ہے اور مجھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. پیر نصیر نے کشیر بول رہی خدای رحمت اللہ علیہ آپ کا شکر آپ نے ساتھ فرمائیے اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہو
لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے کو غم بتلائے انوار بنائے ہوئے کو غم بتلائے انوار بنائے ہوئے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، اور غلام ہے غلام. ہیلو حضرات اکرام کا نمبر خوش بختی کہ ہمارے درمیان آج اس محفل پاک کی زیر صدارت شخصیت گلشن سادات کے محترم قریب رابطی طریقت لہب شریعت صاحب پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے اور مزید پیارے